اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ دوسرے پارے کی ابتدا سیقول السفہاء سے ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں یہود مدینہ کے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ جب تحویل قبلہ ہوئی تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، اصل میں ان کے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اچھا خاصا بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، تو انہیں ہوا کیا کہ انہوں نے اچانک اپنا قبلہ تبدیل کر لیا؟ تو قرآن مجید نے فرمایا سیقول السفہاء، عن قریب بے وقوف یہ کہیں گے، یعنی قرآن مجید نے انہیں بے وقوف فرمایا، اور بے وقوف یہ کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، انہوں نے کیوں قبلہ تبدیل کر لیا؟ تو ایک جواب تو جو بہت سادہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اور یہ تو تمہارا مسئلہ ہے کہ تم یہ اعتراض کر رہے ہو۔ مشرق و مغرب اللہ کا ہے اور وہ جسے چاہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دے۔ تو یعنی یہ اس وقت کے لوگوں کو ایک جواب تھا۔ پھر امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کی تشریح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اصل میں یہاں وسط سے مراد عدل ہے، یعنی ہم نے تمہیں عدل کرنے والی امت بنایا۔ ایک تو وسط کا ترجمہ وہی ہو سکتا ہے کہ میانہ رو، درمیانی امت بنایا۔ اب عدل کرنے والی جو امت ہے یا امت وسط جو یہاں فرمایا جا رہا ہے، تو اب امت وسط کیا کرے؟ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ تاکہ تم دوسروں پر گواہ رہو اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تم پہ گواہ رہیں۔ تو اب پھر وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس قبلے پر آپ تھے اور مسلمان تھے، تو اس قبلے کو اچانک تبدیل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو آزمایا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو دوسرے ہیں مخالف وہ کیا کہتے ہیں، اور یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لوگ ہیں ان کو بھی کہ وہ قبلہ تبدیل کرنے میں دیر کرتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ تو حضور کے متبع تھے، فوری طور پہ قبلہ انہوں نے تبدیل کر لیا، وہ تو اس امتحان میں پورے اتر گئے۔ اب پھر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی بھی صاحب ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی شفقت فرماتا ہے۔ پھر حضور کی بے قراری جو تحویل قبلہ کے سلسلے میں تھی اس کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ اپنا چہرہ مبارک یعنی حرم شریف کی طرف پھیر دیں، کعبہ معظمہ کی طرف پھیر دیں۔ پھر یہود کی ایک ایسی خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب ایک فریق جو ہے ان میں سے وہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں وہی تحویل قبلہ کا معاملہ جاری رہتا ہے، اور
ایک اور مقام پر آگے چل کے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان ہوتی ہے اور حضور کے منصب کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور وہ رسول تم ہی میں سے ہیں۔ ان کا منصب جلیلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہارے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی حضور ہر طرح کا جہل دور فرماتے ہیں اور پھر اپنے مومن بندوں سے اپنا تعلق بیان فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو، مجھ سے یعنی میرا کفر مت کرنا۔ تو یہاں مومن بندوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میرے نعمتوں کو کفر مت کرنا۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، انسان مشکلات کا شکار ہو ہی جاتا ہے، پریشانی اس کی بڑھ بھی جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر تم کبھی مشکل میں گھر جاؤ، اور ویسے بھی اللہ کی مدد کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان معاذ اللہ یہ تصور بھی کر سکے کہ وہ اللہ کی مدد نہیں چاہتا، اور خاص کر مومن تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو فرمایا کہ میری مدد حاصل ہو سکتی ہے، مجھ سے تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک، صبر سے مدد چاہو، اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے رہو۔ ایک یہ کہ صبر کرو، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز اور صبر سے مدد چاہتے رہو۔ تو اب بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی ہر مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ تو اب مومن جو صابر ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، تو تعلق مع اللہ اس کا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن خدا کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو شہید ہے اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اسے دیدہ و دانستہ مردہ نہیں کہنا۔ اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ایک اور اطلاع ہم تک پہنچا دی، فرمایا کہ وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ اس طرح زندہ ہیں کہ تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ کہ مومن کو ایک بات اور یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، انسانی زندگی میں آزمائش نہ ہو تو دنیا کو کھرے کھوٹے کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا مقام کیا ہے، ہم تمہیں ہر اعتبار سے آزمائیں گے۔ کبھی تمہیں خوف سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مالوں کے ذریعے تم کو آزمائیں گے، کبھی تمہارے باغات میں نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، یعنی نقصانات سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ تو جو اس آزمائش سے پورا اترے گا وہ صابر ہے، اور صابر کے لیے خوشخبری ہے، لیکن پہلے صابر کی تعریف کی گئی ہے۔ صبر اتنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو صابر ہیں وہ ہر مصیبت میں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، اور اسی کی طرف اسے لوٹنا ہے۔